ایک صحابی کو اونچا سنائی دیتا ہے، ثابت بن قیس، سماعت میں ثقل ہے، آواز اونچی سنائی دیتی ہے، اس وجہ سے آپ بولتے بھی اونچا تھے، یعنی سماعت کا مرض تھا، آواز اونچی سنائی دیتی تھی، تو جو لوگ آواز اونچی سنائی دیتی ہیں جنہیں، تو وہ بولتے بھی اونچا ہیں۔ اللہ اکبر، اونچا بولا کرتے تھے۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی تمہاری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پست ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، دوسرے لوگوں کی طرح بولنے کی طرح غرور سے نہ بولا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال تباہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تم پر گمان ہی نہ گزرے، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ تمہارے اعمال تباہ کر دیے۔ یہ آیت اتری، حضرت ثابت بن قیس گھر چلے گئے، گھر جا کے رونے لگے کہ میرے اعمال تباہ ہو گئے، میرے اعمال حسنہ تباہ ہو گئے، میں حضور کے سامنے اونچی آواز سے بولا کرتا تھا، میری ساری زندگی کی بھلائیاں حسنات تباہ کر دی گئیں، کسی کام کی نہیں زندگی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے نہیں پایا کہ میرے صحابی جو ہیں وہ کئی دن ہو گئے میرے پاس آئے نہیں، میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، حضرت سعد جو حضرت ثابت بن قیس کے ہمسائے تھے ان کو بلایا، حضور فرمایا کہ تمہارا ہمسایہ کہاں ہے، اس کا پتہ تو کرو۔ ایک تعلیم بھی دی کہ ہمسایوں کا پتہ بھی کریں، اور ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے تعلیم بھی دی کہ اپنے ماتحتوں کا پتہ رکھنا یہ بھی سربراہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بن قیس کے پاس گئے، بھی آپ آ نہیں رہے، میرے تو اعمال تباہ کر دیے گئے، میں کیسے آؤں؟ میں تو حضور کے سامنے اونچا بولتا ہوں، یہ میری سماعت کی وجہ سے میں مجبور ہوں، لیکن میں حضور کے سامنے اونچا بولتا ہوں، اور یہ آیت میرے لیے اتری ہے، میرے اعمال تباہ کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حضرت سعد حضور کے پاس پہنچے، حضور فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ قرآن کی آیت اتری ہے، تو وہ کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، میرے اعمال تباہ ہو گئے۔ حضور فرمایا جاؤ ثابت کو جا کے کہہ دو کہ ثابت جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر لوگوں کو روک کر بتایا کرتے تھے کہ یہ بارگاہ رسول ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں آواز نیچی رکھنی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے اور اونچا اونچا بولنے لگے۔ حضرت عمر جلال میں آگے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا طائف سے۔ کہا اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں میں کوڑے لگاتا، نفس گم کرتا۔ من آیت جنید و بائی نہیں جا، یہاں تو ہر چیز کا ادب ہے، یہاں تو اعضاء کے بھی ادب ہیں، یہاں آنکھوں کا بھی ادب ہے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، ہوش میں، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ آواز کا اتنا ادب ہے تو الفاظ کا کتنا ادب ہوا، اور یہ ادب رب سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ کہ جو حضور کے لیے الفاظ کا چناؤ کریں تو عجیب و غریب کریں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں تو آواز کا اتنا ادب ہے، یہاں آواز بھی اونچی نہیں نکالنی۔ نفس گم کردہ، می آیت جنید و بایدی نہیں جا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا تیرا مسند ناز ہے عرش بنی، اور تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔